اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے درس کا موضوع قراءت و تجوید، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے لحن جلی کے بارے میں۔ لحن جلی چونکہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو حرام غلطی ہے، اور ایسی غلطی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نماز میں اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے اس کے بارے میں، اس غلطی کے بارے میں نماز کے باب میں جہاں قراءت کا ذکر کیا ہے، وہاں سورہ الحمد کے ذیل میں یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ غلطیاں آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی یہ غلطیاں وہ ہیں جو انتہائی سنگین نوعیت کی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے لحن جلی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ لحن جلی 5 طرح کی ہے، اور سب سے پہلی قسم ہے کہ آپ کسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں، اس کے ہم آواز حرف کے ساتھ، جیسے سین کو صاد کے ساتھ، ذال کو زا کے ساتھ، اسی طرح ہا کو ہا کے ساتھ، یا جو ملتے جلتے حروف ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں ان کو آپ آپس میں مکس کر دیتے ہیں، ان کی آوازوں کو آپ فرق نہیں کر پاتے ہیں، تو نتیجتاً حرف کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے قل هو اللہ احد میں قل کا معنی کہو، اور اگر آپ صحیح ادا نہیں کر پائیں گے اور اس کو کاف سے بدلیں گے تو معنی ہو جائے گا کھاؤ۔ لحن جلی کی دوسری قسم ہے حرکات و سکنات کی غلطی کرنا، یعنی حرکات کو بدلنا۔ جیسے آپ زبر زیر پیش کو بدل دیتے ہیں، حرکات مطلب زبر زیر پیش، فتحہ کسرہ ضمہ۔ انعمت علیہم اس کی مثال ہے، جس کا معنی ہے وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، اور اسی کو اگر ہم بدل کر پڑھے اس کی حرکت کو اور پڑھے انعمت علیہم، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا، یعنی یہ معنی بالکل الٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم حرکت کا خیال رکھیں۔ قرآن میں جس طرح زبر زیر پیش لکھی ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے۔ اور تیسری اس کی غلطی ہوتی ہے وہ حروف جو مدہ ہیں ان کو بغیر کھینچے پڑھنا، اور جو مدہ نہیں ہے ان کو مدہ کر کے پڑھنا، یعنی لمبا کر کے پڑھنا، تو اس سے بھی جو ہے وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے سورۃ الکوثر میں ہم انا اعطیناک الکوثر اس طریقے سے پڑھتے، اور انا کو کھینچ کر پڑھتے، اس کا معنی ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بے شک ہم نے، یعنی انا کا معنی ہے بے شک ہم نے۔ لیکن اسی انا کو اگر آپ کھینچتے نہیں ہیں، یہ مدہ ہے یہاں پہ، اس کو آپ نہیں کھینچتے اور آپ پڑھتے ان اعطیناک الکوثر، تو اس کا معنی بدل جائے گا، یعنی ان کا معنی ہے بے شک،
اس میں جو ہم نے جو معنی کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اسی سورہ کی جو آخری آیت ہے اس میں لفظ ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک آخری لفظ جو ہے وہ ان ہے، اس کو آپ کھینچ نہیں سکتے، وہ مدہ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر آپ کھینچیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا بے شک ہم نے، تو یہ معنی جو ہے انتہائی غلط ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ حروف مدہ یعنی جو کھینچے جانے والے حروف ہیں ان کا خیال رکھا جائے کہ ان کو کھینچا جائے، اور جن کو نہیں کھینچنا، جن کو لمبا نہیں پڑھنا، ان کو لمبا نہ کیا جائے بلا وجہ۔ اور اسی طریقے سے چوتھی قسم جو اس کی ہے وہ ہے آپ کسی مشدد حرف کو بغیر شد کے پڑھیں اور بغیر شد والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھ دیں۔ اس سے بھی جو ہے وہ قرآن کے حروف میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے نارمل ہم اگر کسی کا نام مزمل عباس یا مزمل حسین ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مزمل عباس، مزمل، یعنی جو زا کے اوپر تشدید ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اور قرآن میں جب ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل، مزمل غلط، یہ لفظ مزمل ہے، یا ایھا المزمل، یعنی ضروری ہے کہ تشدید کو برابر سے ادا کیا جائے۔ چونکہ تشدید والا حرف 2 بار ہوتا ہے، اور اگر آپ تشدید کو نہیں پڑھیں گے، بغیر تشدید کے مزمل بول دیں گے تو وہ ایک زا بیچ میں سے حذف ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ تو قرآن میں کسی طرح کی کمی بیشی کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لفظ ذکرہ لفظ ہے، اس کو آپ پڑھتے ذکرہ، ہم ایک کاف کا اضافہ کر لیتے ہیں، بغیر تشدید کے کاف ہے تو وہ 1 بار ہے، لیکن آپ اس کو اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ 2 بار ہو جائے گا، جیسے ذکرہ۔ لہذا تشدید کے حوالے سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ 5ویں اور آخری مسٹیک اور آخری غلطی کہ کسی لفظ کے آخری حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھے ہیں آپ۔ اس کی مثال ہے جیسے الحمد ایک پورا لفظ ہے، اور اس کے بعد للہ بھی ایک پورا لفظ ہے، لیکن اگر کوئی اس کو یوں پڑھے الحمد للہ، یعنی الحم پہ تھوڑا گیپ کر جائے، تھوڑا سا رک جائے، اور پھر اس طریقے سے پڑھے کہ معلوم ہو جیسے اس نے الحم الگ پڑھا ہے اور دلل ایسے کر کے پڑھا ہے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یا ایاک نعبد اصل میں، اور اس کو کوئی پڑھے ایاک نعبد، یہ کاف کو نعبد کے ساتھ لے جائے، ایاک ایک پورا ورڈ اور پھر نعبد ایک الگ ہے۔ لہٰذا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کسی ایک لفظ کے آخری حرف کو دوسرے حرف میں داخل نہ کریں، اور ہر حرف کو صاف صاف اور الگ جو ہے وہ ادا کریں، جیسے الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا درس پسند آیا ہوگا۔